صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیتی ہے. پھر صبر کرنے والوں کا عمل بھی ذکر کیا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کرنے والے وہ ہے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ ہی کا ہے, ہم نے بھی اسی طرح اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پہلی بات الحمدللہ, پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات, مصیبت جو انسان پر آتی ہے اسی وقت انسان نے صبر کرنا ہے. چند دن گزر جانے کے بعد صبر خود بخود آ جاتے ہیں, یہ صبر نہیں. الصبر عند صدمۃ الاولی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مصیبت کی پہلی گھڑی میں صبر ہے, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا انسان درد دل سے کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. جو انسان درد دل سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے حکم بھی یہی دیا قرآن مجید کے اندر, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب سے تضرع آہوزاری کے ساتھ, درد دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرو. تو یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. نبی علیہ السلام جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے گھر تشریف لے گئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے مکمل طور پر تیاری کر لی تھی, کیونکہ دور جاہلیت میں عورتیں بہت زیادہ آہ و بکا کیا کرتی تھی, نوحہ خوانی کیا کرتی تھی. سیدہ ام سلمہ فرماتی میں اپنی طور پہ تیار ہی تھی. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے کہا ام سلمہ یہ گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, ام سلمہ یہ دعا کر لو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا, اللہ یہ جو مصیبت ہے یہ میرے لیے باعث اجر و ثواب والی مصیبت بنا دے, واخلفنی خیرا منہا, اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے. تو یہ مصیبت کی گھڑی ہے, اس میں آدمی کو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اسی طرح مصیبت کی گھڑی میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر استغفر اللہ کا ورد زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی بھیجنا چاہیے. کیوں؟ اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے, اللہ کے نام کی برکت سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی برکت سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے. اور تیسری بات, جو عام جو لوگ تعزیت کے لیے جاتا ہے یا عام جو لوگ کسی مصیبت میں گرفتار کسی انسان کو دیکھتا ہے, آج ہمارے ہاں ہمیں سنتیں یاد نہیں ہے, بدعتیں ایک ایک کر کے سب کو ہم نے یاد کیا ہوا ہے. سنتیں پیارے آقا علیہ السلام کی صحیح سنتیں جو صحیح سند کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے, جو اہل سنت کے درمیان بالکل متفق علیہ کتابیں ہیں, 6 کتابیں, ان میں جو سنتیں موجود ہیں. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سنتیں یاد نہیں ہے, بدعتیں خرافات ہمیں یاد ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, من ابتلا مبتلا من رآ منکم مبتلا, تم میں سے کسی نے کسی آزمائش میں گرفتار کسی انسان کو دیکھ لینے کی صورت میں کرنا کیا ہے, اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی عافانی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اس اللہ نے مجھے عافیت دی ہے اس مصیبت سے جس مصیبت میں اے انسان تو مبتلا ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور اس اللہ نے اپنے بہت سے مخلوقات پہ مجھے برتری دی ہے, فضیلت دی ہے. تو لہٰذا یہ دعائیں یاد کر کے ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے, پریکٹیکل لائف میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا فرمائیں, الحمدللہ الذی, کسی معذور کو دیکھے, کسی بیمار کو دیکھے, کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے, پریشان حال انسان کو دیکھے, یہ دعا کرنی چاہیے. اگر آپ عافیت سے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے, لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جو لوگ تعزیت پہ جاتے ہیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, 5ویں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب کہیں پر بھی تعزیت کے لیے جاتے تھے, آقا علیہ السلام تعزیت ان الفاظ سے کیا کرتے تھے, ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا, جو لیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا, جو لیا اس کا بھی مالک کون تھا, اللہ. جو ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے اس کا بھی مالک کون ہے, اللہ. وکل شیء عنده باجل مسمى, اور ہر چیز رب العالمین کی طرف سے ایک مقررہ ٹائم تک کے لیے ہے, اور وہ مقررہ ٹائم ختم ہونے کے بعد
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کی جو مدت ختم ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی آگے جاتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے، این مقررہ ٹائم پہ اس کا اختتام یقینی ہے. تو لہذا ان للہ ما اعطى ان للہ ما اخذ، جو آپ کے پاس والد کی صورت میں، والدہ کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں جو اللہ نے آپ سے لے لیا یہ بھی اللہ ہی کا تھا. وَلَهُ مَا أَعْطَى، ابھی جو کچھ باقی ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر نعمت رب العالمین کی طرف سے ایک مقررہ ٹائم تک کے لیے ہے. فَلْتَصْبِرُوا وَلْتَحْتَسِبُوا، صبر سے کام لو اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیہ جملہ ادا کیا کرتے تھے، اعظم اللہ اجرکم، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. واحسن عزاکم، مصیبت کی گھڑیاں سنت کے مطابق گزارنے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے. وغفر لمیتکم، اور اللہ رب العالمین آپ کی میت کی مغفرت فرمائے. عموماً انسان جو ہے خوشی اور غمی، اس میں انسان کا جو معاملہ ہے نفسیاتی طور پر 3 دن تک اس کا پریشر رہتا ہے، غصے کا بھی اور پریشانی کا بھی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے 3 دن سے زیادہ. 3 دن تک انسان کا غصہ بھی نارمل ہوتا ہے اور انسان کی پریشانی بھی نارمل ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے حوالے سے بھی 3 دن تعزیت کے لیے مسنون ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 دن کے اندر اندر انسان کے جو پریشانی وہ بھی بہت زیادہ حد تک نارمل ہوتی ہے اور انسان کا جو غصہ ہے وہ بھی 3 دن کے اندر اندر نارمل ہوتا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تلاش کر کے اس کے مطابق غمی خوشی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کی میت کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو ان کے لیے خیر خلف بنائے تاکہ ان کے لیے مرتے دم تک دعا کرے. عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2-3 دن لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی بھر دعا نہیں کرتے. والد کا حق یہ ہے، والدہ کا حق یہ ہے، رشتہ داروں کا حق یہ ہے، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے ان کا حق یہ ہے کہ مرتے دم تک ان کے ساتھ دعا کیا جائے، مرتے دم تک ان کے لیے دعا کیا جائے. اور دعا کے لیے بہترین ہے کہ آپ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے. ان کو خود بخود دعا اس وقت پہنچ جاتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کی طرف سے سلامتی ہماری اوپر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیکوکار بندوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور جب آپ ہر نماز میں تحیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان تک آپ کی دعا پہنچ جائے گی. اللہ رب العالمین سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.